اب تمام مفسرین کے اس بات پہ اتفاق ہے، عبداللہ ابن مسعود سے لے کے عبداللہ ابن عباس، جناب ضحاک، جتنے بھی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں، ترمذی میں، مسلم میں، ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے کہ تمام مفسرین صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو طائف والوں نے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو زخمی کیا تھا، آپ باغ عداس میں پہنچے تھے، لو لوہان تھے آپ کے پاؤں مبارک، کسی ایک سے بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو طائف سے آتے ہوئے ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں نخلہ۔ تو بات میں نخلہ میں دو مقام ہیں، ایک ہے الزیمہ یا الزیمہ، ایک ہے السیل الکبیر۔ مولانا مودودی نے ان کے نام لکھے ہیں کہ جب طائف سے مکہ کی طرف آتے ہیں، یہ دو بستیاں ہیں کہ جن میں سبزہ ہے، جن میں پانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ حضور نے عشاء کی نماز میں یا فجر میں یا تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جنوں کا ایک گروہ گزرا، حضور کو نہیں پتا چلا کہ جن آئے تھے، بس انہوں نے حضور کے وہ زبان مبارک سے تلاوت سنی۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں 6 وفد آئے ہیں مدینہ ہجرت سے پہلے، جنوں کے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ کون جائے گا جنوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ یہ کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے، ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور مجھے ساتھ لے گئے، حضور نے ایک لائن کھینچی، حضور نے عبداللہ اس سے آگے نہ جانا۔ عبداللہ ابن مسعود پیچھے رک گئے، حضور آگے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، میں نے دیکھا، جن نظر نہیں آتے نا، لیکن حضور کی وجہ سے فیض سے وہ نظر آئے کہ بہت سے اشخاص ہیں، حضور ان کو قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم مکہ کی بلائی طرف گئے تو وہاں پہ بھی ایک دفعہ ہم نے، حضور نے جنوں کے مابین کو تنازع ہو گیا تھا، حضور نے وہاں پہ فیصلہ کیا تھا، ان کے آپس میں ان کی صلح کروائی تھی۔ میرے بھائیو دوستو، جب اب حرم میں جاتے ہیں اور غار حرا میں جاتے ہیں اور حضور کے روضہ انور پہ جاتے ہیں، قسم خدا کی بات دل یہی کہتا ہے کہ حضور یہاں سے آئے ہوں گے، حضور یہاں سے آئے ہوں گے، حضور یہاں سے، حضور یہاں سے آئے ہوں گے۔ اب میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، حافظ ناصر صاحب کی آپ نے زبان پہ سنا، قرآن کا حق میں نے دیکھا ہے کہ حرم والے ادا کرتے ہیں۔ حرم کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر 29ویں شب کو قرآن ختم کرتے ہیں، روز تقریباً 1 پارہ پڑھتے ہیں، پون پارہ۔ اب مختلف قاری آتے ہیں، یعنی 2 تراویح پڑھاتے ہیں، وہ 10 پڑھاتے ہیں، 3 وتر پڑھاتے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ، 10 تراویح پڑھاتے ہیں حرم کے اندر بھی اور اس اپنے حضور کے حرم میں۔ 2 رکوع پڑھیں گے، ایک رکوع کے اندر نا، یعنی ایک رکعت کے اندر 2 رکوع پڑھیں گے، اسی ترتیب کے ساتھ جائیں گے، اسی ترتیب کے ساتھ 10 نا، اور تراویح ان کی 10 تراویح ایک پارہ پڑھتے ہیں، تقریباً 1.25 گھنٹہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ایک رکعت میں 2 رکوع پڑھ لیں، انہوں نے آدھا پڑھ لیا، نہیں۔ اور پھر ان کی کیا آواز ہوتی ہے، حق ادا کرتے ہیں وہ قسم خدا کی۔ دنیا کے اندر جس کو بھی مقام ملا ہے، آپ لوگ کے حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ 2 آدمیوں کے، آپ کے بعد 2 آدمیوں کے ذریعے زیادہ پھیلا ہے، اور ان کے فتاویٰ پہ آپ کا فقہ ہے، ایک امام یوسف ہے، ایک امام محمد ہے۔ امام محمد بڑے حسین تھے، واسط کا جو چیف کمانڈر تھا اس کے بیٹے تھے، تو جب وہ آپ کو امام، اس کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے۔ پہلے عالم دین بعد میں بنتا تھا، حافظ قرآن ہونا لازم تھا۔ آج کل یہ ہے کہ درس نظامی، جو قرآن کی حافظ نہ بھی ہو تو درس نظامی کر سکتا ہے، لیکن پہلے زمانوں میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ درس نظامی کر سکے، وہ دین کا عالم بن سکے، یہ ممکن نہیں تھا۔ امام محمد آئے تو ساتھ شہر فوجی سپاہی بھی اپنے تھے، تو باپ آیا، اس نے درخواست کی امام اعظم سے، امام ابو حنیفہ سے، اس نے اپنا تبادلہ کوفہ میں کروایا کہ یہ امام اعظم کا شاگرد بنے۔ تو امام محمد 12-13 سال کے تھے، بچے تھے، اس وقت آپ کے پاس آئے، تو آپ نے کہا کہ محمد آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ، یہ امام میں تو نہیں ہوں۔ تو کہا کہ پہلے جائیے حفظ قرآن کیجیے، اس کے بعد آئیے۔ امام محمد نے 7 یا 8 دن میں قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ اللہ، اور تعجب کا اظہار نہ کیجیے گا، تعجب کا اظہار نہ کیجیے گا
ابھی زمانے میں آپ کے خادموں سے بھی گزرے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ صفحہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ بھولتا نہیں ہے. ان کو احمد جہاں بریلوی علیہ الرحمہ زبانی یاد ہے, اقبال زبانی یاد ہے, رومی زبانی یاد ہے, صحیح بخاری شاید آدھی زبانی یاد تھی, پوری تھی. قرآن پاک کے تو حافظ تھے ہی تھے. ایک رکعت میں 10 سپارے پڑھنے والے, ان کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لائن کو پڑھ لیں بس یاد ہو گئی. جتنے بھی فقیہ تھے, جتنے بھی امام تھے, جتنے بھی ساستہ کے معلم تھے, امام بخاری سے لے کے امام ابو داؤد تک, امام نسائی تک, امام ابن ماجہ تک, ان کے حافظے ایسے تھے. امام احمد بن حنبل کو 16 لاکھ حدیث یاد تھی, امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی. جو صفحہ ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے اتنے پاکیزہ ہوتے تھے وہ صفحہ بھولتا نہیں تھا. امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بعض دفعہ کوئی مسئلہ پیش آتا, حل کیا تھا کہ پہلے قرآن کی اس میں ڈھونڈو, قرآن میں اس کا ہے کہ نہیں ہے. بعض دفعہ پورا قرآن مجھے ایک مسئلے کے حل کے لیے تمام آیات کا مطالعہ کیا جاتا تھا. 6-7 دن میں امام محمد نے قرآن کا بھی یاد کیا مکمل. اور کئی اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ دن میں یاد کیا ہے, رات کو سپارہ سنایا ہے. یہ امام محمد کا مقام ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, لوگوں کو مقام ایسے نہیں. دنیا کے اندر یہ میں 2-3 باتیں کر کے آپ کو شوق دلانے کے لیے, رب کعبہ کی قسم, صحابہ سے لے کے تابعین جتنے بھی آج تک جتنے بھی ہیں, کوئی بھی ممتاز نہیں ہوا کہ جو قرآن سے کٹا ہے اور ممتاز ہوا. یہ میں اور آپ تراویح میں رات کو قرآن کو سناتے ہیں, یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ جہاں پہ عرش معلّہ ہے رب کا, وہاں پہ مقام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مقام ہے جہاں پہ فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو عبادت سے فرصت ہی نہیں ہے. یعنی ہر سیکنڈ ان کا عبادت میں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں زمین پر بھیج, عرش کو چھوڑ تو عالم بالا کو چھوڑ کے. آپ کو پتہ ہے کہ عرش معلّہ کے اتنے انوارات ہیں, تجلیات ہیں. عرش کو چھوڑ کے, اس کے انوارات کو, تجلیات کو چھوڑ کے فرشتے یہ آرزو کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں زمین پر اتار. کیوں اتار؟ کہ جو تراویح حافظ سنا رہے ہیں ہم ان کا قرآن سننا چاہتے ہیں. تو تو نے بندے پیدا کیے ہیں جن کو تو نے اپنے کلام اللہ کا حافظ بنایا ہے. ہمارا شوق یہ ہے کہ ہم زمین پر اتریں اور حافظ ناظم کی زبان سے قرآن کو سنیں, حافظ سلمان کی زبان سے قرآن کو سنیں, اور عبد الرحمن السدیس کی زبان سے قرآن کو سنیں, اور راشد الفاسی کی زبان سے قرآن کو سنیں. وہ جو عرش معلّہ پہ رہتے ہیں فرشتے, یہ فرشتوں کا عالم ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. جبریل اترا ہوا ہے. زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ملائکہ اترے نہیں ہوئے. قرآن زمین کا کوئی کونا ایسا جہاں پہ قرآن پڑھا جائے اس کو سننے والے فرشتے موجود نہ ہو. یہ نماز ہے کیا؟ یہ نوافل کیا ہے؟ یہ تہجد کیا ہے؟ یہ اوابین کیا ہے؟ یہ قرآن کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. نماز ہے کیا؟ قرآن ہی تو ہے. صحابہ نے ایک نماز میں 2 رکعتوں میں قرآن مکمل کیا ہے. صحابہ نے 1 رات میں قرآن مکمل کیا ہے. صحابہ نے 30 دن میں قرآن مکمل کیا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا شہاب الدین عمر سہروردی کے ڈائریکٹ اپنے خلیفہ ہیں, حافظ قرآن تھے. کوئی اللہ کا ولی حافظ قرآن کے بغیر نہیں تھا. یہ خواجہ اجمیر کو دیکھ لیں, عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیں, جناب داتا صاحب کو دیکھ لیں, بہاؤالدین زکریا کو دیکھ لیں, جنید بغدادی کو دیکھ لیں, مشر حافظ کو دیکھ لیں, بازی بستانی کو دیکھ لیں. اے لکھنئی سرکار, اٹالوی سرکار, اے نہیں, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ حافظ قرآن تھے. جو قرآن سے جڑا نہیں ہے وہ ممتاز کیسے ہوا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. میں نے جمعہ خطبے میں بھی کہا تھا, بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمہ نے ایک اپنے مریدوں سے کہا کہ کوئی ہے میرے ساتھ 1 رکعت میں قرآن کو ختم کرتے ہیں. وہ یعلم تعلم نہیں پڑھتے تھے, ان کا قرآن میں استغراق تھا, قرآن کا ترجمہ ان کو آتا, تفسیر آتی تھی, عالم تھے قرآن کے. تو کہا کوئی ہے 1 رکعت میں قرآن کو ختم کرنے والا؟ شوق دیکھیں. آپ تو گھنٹہ پیچھے نہیں پڑھ سکتے حافظ ناظم کے پیچھے. یار آپ سب لمبی کر دی کہ آج تو ہوٹ گئے. کوئی بھی خلیفہ تیار نہ ہوا مرید. آپ نے 1 رکعت میں قرآن ختم کیا. 30 پارے, 4 اوپر پڑھے, پھر الف لام میم سیقول الصفا تلک الرسل لن تنالوا البر, 4 اوپر پڑھے, 34 پارے پڑھ کے پہلی رکعت کی. دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے 2 رکعت میں وہ 2 رکعت آپ نے نماز ادا کی.
ایسے بہادر زکریا نہیں ہے، لاکھوں لوگ وہاں نہیں جاتے میرے بھائیوں دوستوں. کبھی ٹالی والی سرکاروں کے پاس بھی لاکھوں لوگ گئے ہوں. یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد میں یہ واقعہ لکھا ہے. یہ نہ کہ ایک آبا صاحب ہمیں ٹھوکیاں آپ سب ٹھوکتے نہیں لکھے گا. اور میں آپ کو آخری دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. دنیا کے اندر صحابہ کا تو مقام ہی الگ ہے نا، وہ تو پھر کیا دیکھیں. عثمان غنی فوت ہوئے ہیں، کیا کرتے ہوئے فوت ہوئے؟ قرآن تھا. 40 دن کے اتنا محاصہ تھا، بھوکے پیاسے قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں. علی المرتضیٰ سر پہ تلوار لگی ہے، وار ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. عمر بن خطاب نماز میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ دن میں ایک قرآن پاک، رمضان میں ایک پاک قرآن پاک ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. 30 دن 60 قرآن پاک جی ہیں، ایک دن میں ایک رات میں، اور 3 تراویح میں. آپ کی نمازیں کیا ہیں؟ کشف المحجوب میں داتا صاحب واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک درویش آئے تو پتہ نہیں کسی مسجد میں، جامع مسجد میں، تو ان کے ذمہ لگا درویشوں کی جماعت آپ نے کروانی ہے. درویش جو اللہ کے ولی تھے، ان کے خاص قرآن کو شوق سے سننے والے، قرآن پہ غور کرنے والے. مسجد نبی میں حلقے ہوتے تھے، یہ ذکر کا حلقہ ہے، یہ درود و سلام کا حلقہ ہے، یہ قرآن کا حلقہ ہے. صحابہ اس طرح میں بیٹھے ہوتے تھے. حضور اس طرف گئے جو قرآن کا حلقہ تھا، جو قرآن کی آیات پہ غور کر رہے تھے، قرآن کی آیات کو سمجھ رہے تھے کہ رب کہہ کیا رہا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی صحیح کر رہے تھے. حضور نے قرآن کا حلقہ چنا. یہ وہ لوگ تھے 30 دن میں ایک پارہ، دن میں ایک رات میں. رمضان میں 60 پارے امام ابو حنیفہ 3 تراویح میں 63 قرآن پاک رمضان میں ختم کرتے تھے. دادا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ درویش آئے، ان کے ذمہ درویشوں کی امامت تھی کہ ان کو قرآن پاک کو سنائیں گے تراویح کے اندر. انہوں نے 5 قرآن پاک ختم کیے اور ایک روز روٹی ان کو دے جاتے تھے. جب عید پڑی گئی انہیں چابی خادم کے حوالے کی. 30 روٹیاں کمرے میں موجود تھی، ان کی خوراک قرآن تھی. یہ جو 10 دن بھوکے رہتے تھے، 20 دن بھوکے رہ کے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کوئی روٹی کھا کرتے تھے؟ یہ قرآن ان کی خوراک تھا. یہ روح کی غذا ایسے نہیں ہے. فی صوف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بعیدی سفرہ کرام بررہ. یہ ایسے نہیں ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا. اس کا جنون تو دیکھیں، اس کا ربط تو دیکھیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رب کہہ رہا ہے کہ محمد آپ قرآن پڑھتے کیسے ہیں؟ رب اس کو تمہیں بتا رہا ہے کہ محمد ایسے قرآن پڑھتا ہے.